بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ظاہری شکل و صورت کو الہ کا درجہ دینا، اسے اپنا خدا ماننا، اسے اپنا مشکل کشا ماننا۔ بت پرستی میں عام طور پر پتھر، لکڑی یا دھات کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی شبیہ کو پوجا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے، بزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو غطیف جو صرف کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر سبا بستی کے پاس ہے۔ یغوث کی پوجا کرتا تھا۔ حملان قبیلہ یعقوب کا پجاری تھا۔ آل زی کلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کا ماننے والا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح کے صالح بزرگ اولیاء اللہ لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی، لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کو مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے، جہالت کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت اکرمہ، حضرت زحاق، حضرت قتادہ، حضرت ابن اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بن قیس فرماتے ہیں، یہ بزرگ عابد اللہ والے اولیاء اللہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے سچے تابع فرما صالح لوگ تھے، جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی صورتیں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ بھی مر کھپ گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں یہ گھٹی پلائی کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستی شروع کر دی۔ ناظرین، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیس علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل، کابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے، جن کا پہلا نام عبد الحارث تھا، اور ود تھا جنہیں شیس اور حبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دے رکھی تھی۔ ان کی اولاد یہ چاروں تھے، یعنی سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے زید بن محلب کا ذکر کیا۔ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا، سنو، وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں اب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار ولی اللہ مسلمان جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بڑے معتقد تھے، وہ مر گیا۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کر دیا اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے۔ ابلیس لعین نے یہ دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جسے دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکرے کرتے رہتے تھے۔ جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا کہ تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ وہ اس پر بھی راضی ہوئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اب تک صرف یہ تصویریں اور یہ بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی۔ اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادا کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود ہی بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا نام ود تھا اور یہی پہلا وہ بت ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی۔ ناظرین، امام بغوی نقل کرتے ہیں کہ یہ پانچویں دراصل اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ ان کے بہت سے لوگ معتقد اور متبع تھے اور ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ایک عرصہ دراز تک انہی کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکام کی اطاعت جاری رکھی۔ کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھا کرو تو تمہاری عبادت بڑی ہو جائے گی اور خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا۔ یہ لوگ اس فریب میں آ کے ان کے مجسمے بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جانے سے ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ سب یکے بعد دیگرے مر گئے اور بالکل نئی نسل نے ان کی جگہ لے لی۔
تو شیطان نے ان کو یہ بھی پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ ناظرین، سرزمین عرب کے رہنے والے عمر بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی، اور اسی طرح حبل انسان کی شکل میں بت تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا، اور پھر طائف میں لات، اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر طرف خیر خطے میں بت اور بت پرستی نے قدم جما لیے۔ ناظرین، اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کے دوران صفا و مروہ کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانہ میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت وہ لوگ ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے۔ انصار اسلام سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے اور مشعل کے قریب اس کی عبادت کرتے۔ سو جو شخص احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کے طواف کو حرام جانتا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر جو دو بت رکھے گئے تھے، ان میں صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ یہ لوگ بتوں کا حج و طواف کرتے اور انہیں سجدہ کرتے۔ بتوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتیں اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ کھانے کی چیزیں، کھیتی اور چوپائے پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ ناظرین، زمانہ کفر میں مسجد الحرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، جن کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔